الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. جلد اول صفحہ نمبر 274 لکھتے ہیں اگر آدمی نے اپنی بیوی کو جگایا، اگر آدمی نے اپنی بیوی کو رات میں جگایا جمع کے لیے، ہم بستری کے لیے، سیکس کے لیے، اور اس کا ہاتھ اپنی جوان بیٹی پر پڑ گیا. دیکھیے کیا بکواس لکھی ہے آگے، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ بکواسات، یہ گندگیاں ان کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں. جبھی تو ان دیوبندیوں اور حنفیوں کے مدرسوں کے اندر اتنی گندگیاں ہوتی ہیں، جبھی تو ان کے مدارس کے اندر آئے دن کوئی نہ کوئی کیس سامنے آتا رہتا ہے. کیوں؟ ایسے مسائل جب طلباء پڑھیں گے تو ان کی شہوت تو بھڑکے گی. جب شہوت بھڑکے گی تو یقیناً ایسے مدارس کے اندر ایسے ہی گندے کام ہوں گے جو ان حنفیوں کے مدارس میں عموماً کیسز سامنے آتے رہتے ہیں. لکھتا ہے اگر آدمی نے اپنی بیوی کو جگایا ہم مستری کے لیے، اور اس کا ہاتھ اپنی بیوی کی جگہ اپنی بیٹی پر پڑ گیا، اور اس نے اپنی بیٹی کے جسم یعنی سینے کے حصے کو دبانا شروع کر دیا، مسلنا شروع کر دیا شہوت کے ساتھ، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے. یعنی آدمی نے بیوی کے اوپر ہاتھ رکھنا تھا، لیکن بیوی کی جگہ جوان بیٹی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے سینے کو مسلنا شروع کر دیا، اور گمان اس کو یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں. تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ لکھتے ہیں کہ اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی. اچھا بھائی یہاں تک تو بات ہے. اب آگے سنیے، یہاں پر جوان بیٹی کے اوپر خالی ہاتھ رکھا ہے، اس کے سینے کو مسلا ہے، تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے جناب یہ ہوا کہ اس کی بیوی حرام ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا. اگلا مسئلہ سنیے، اور میں کیا بتاؤں آپ کو، اگلا مسئلہ اس سے بھی زیادہ گھٹیا اور گندا ہے. وہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان کتاب کے لکھنے والوں کو، اس کتاب کے پڑھنے والوں کو. میں کیا کروں، میں تو آپ کو پڑھ کر سناؤں گا تاکہ حق آپ کے پاس پہنچے. آپ جا کر اپنے مولویوں سے پوچھیں کہ اللہ کے بندو یہ ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا پڑھ پڑھ کر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، یہ کن چیزوں پر فتاوے دیے جا رہے ہیں. اپنی بیٹی کے ساتھ ان للہ و انا الیہ راجعون، کتنے مقدس رشتوں کو ان فرضی کہانیوں پر فتویٰ بنانے کے لیے، فتاویٰ دینے کے لیے آپ نے یہاں پر من گھڑت قصے لکھ دیے. شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی. سنیے جلد اول صفحہ 275، پچھلا واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ 274 پر ہے، جلد اول ہے فتاوی عالمگیری کی. اور یہ اگلا واقعہ جو اب میں بتا رہا ہوں جلد اول صفحہ نمبر 275 یعنی اگلے ہی صفحے پر موجود ہے کہ اگر کسی آدمی نے شہوت کے لیے، سیکس کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی کو بلایا، بیوی نے آنے میں دیر کر دی، اور اس شخص نے اپنی جوان بیٹی کے دونوں رانوں کے درمیان اپنا عضو تناسل ڈال دیا، اور اس کو اتنی ہی لذت آئی جتنی اپنی بیوی کے ساتھ آتی ہے، تو اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا. اور اگر بیٹی کے جوان ہونے کی وجہ سے لذت زیادہ آ گئی تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اور اگر اتنی ہی لذت بیٹی کے ساتھ آئی جتنی بیوی کے ساتھ آتی ہے تو اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا. او میں کہتا ہوں لعنت ہے ایسے مسلک کے اوپر، افسوس ہے ایسے مسلک کے اوپر. اٹھا کر آگ میں ڈال دو یہ کتابیں جو تم کو اللہ کی قسم کس بات کی گندگیوں کی تعلیم دے رہی ہے. شرم سے ڈوب مرو چلو بھر پانی کے اندر. کن کتابوں کے اندر کیا مسائل لکھے ہوئے ہیں، کیا گندگیاں لکھی ہوئی ہیں. اللہ کریم تمہیں حق کی سمجھ عطا فرمائے. اور میں ان دیوبندی علماء سے، ان حنفی علماء سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف سادی عوام کو ان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تمہاری کتابوں میں سب کچھ موجود ہے. توبہ کرو ایسے مسلک سے، اور مسلک حق اہل حدیث کی دعوت کو قبول کرو جو صرف اور صرف کتاب و سنت کے اوپر قائم ہے. اللہ ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میرا بھائی فرق صرف تمہارا نماز میں اور ہمارا نماز میں اتنا ہے کہ تم جب نماز پڑھتی ہے تو تمہارا مسجد تادوں سے گونج جاتی ہے، اور جب اللہ والا مسجد میں نماز پڑھتی ہے تو آمین سے مسجد گونج جاتی ہے. فرق اتنا ہے میرا بھائی، تم ایک ٹانگ پہ نماز پڑھتی ہے تمہاری نماز ہو جاتی ہے. وہ میرا بھائی فرق اتنا ہے کہ تمہارا عورت کا شرمگاہ دکھتی ہے نماز میں، تمہارا نماز ہو جاتی ہے. فرق اتنا ہے میرا بھائی کہ تم کتے کو پکڑ کے نماز پڑھتی ہے تمہارا نماز ہو جاتی ہے.